مار دیاں ایڈی ساؤ ہوندی تیرے پچھلے کیوں نہ آندے ادن آندے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیر دے پھٹ مل جاندے نے گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندیاں نے آندیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے۔ آج کتنے ماں باپ بیٹھے ہیں جو زندہ بیٹیوں کو لاش بنا چکے ہیں، زندہ بھتیجیوں کو لاش بنا چکے ہیں، زندہ بھانجیوں کو لاش بنا چکے ہیں۔ یہ مسجدوں کی ٹیلیں لگوانا، یہ 150 فٹ مینار بنانا اور یہ مسجد میں جلسہ کرا کے 10 دیگے اتارنے والوں مجھے بتاؤ کبھی 5 کلو چاول لے کر اپنی یتیم بھتیجی کے گھر بھی پہنچے ہو؟ وہ 200 کلومیٹر پہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ گل سیویاں دی نہیں، گل 5 کلو سیویاں دی نہیں، گل ویرا لپٹن چائے دی نہیں میرے چنوں یونیلیور والے ہو، گل شیمپو دی نہیں، گل صابن دی گاچی دی نہیں، گل لیکس دی نہیں، گل لائف بوائے دی نہیں، گل ویرا 5 کلو فروٹ دی نہیں، گل ویرا کیلے دی نہیں، گل سیب دی نہیں، گل چاول دی نہیں، گل 5 کلو میدے دی نہیں، گل ویرا سوجی دی نہیں۔ اینا کو شاپر بنا کے بیٹی تے پہن دے کول عید لے کے جاویں، اللہ دی قسمیں اے کھان بیلے دی منڈی چو لب جاندیاں ہیں۔ میں لیاقت پر اسپائر کالج چو خطاب کر کے پرسوں ایسے روڈ تو گزریا سا، میں ویکھیا ریڑیاں ہی ریڑیاں نے، اس بازار دے اندر سڑک دی جگہ تے ریڑیاں لگیاں نے، میں دیکھیا 2-2 3-3 ریڑیاں لگیاں ہیں۔ اللہ جاندا اس منڈی چوں ہر چیز لب جاندی ہے، سیویاں لب جاندیاں ہیں تے بہاولپوروں بھی لب جاندیاں نے، اے پھیونیاں جڑیاں لے کے جانا ہے اے تے ویرا بہاولپوروں بھی لب جاندیاں نے، لاکا نواب صاحب چوں بھی لب جاندیاں نے، ریاست پور جی بہاولپور چوں بھی لب جاندیاں نے، اے ملتان چوں بھی لب جاندیاں نے، اے ویرا خانے وال چوں بھی لب جاندیاں نے، اے سائی وال تے کاڑا لاہور چوں بھی لب جاندیاں نے، اے ظاہر پیر رحیم یار خان صادق آباد سکھر، اے حیدرآباد، اے مورو، اے کراچی، اے بلوچستان، اے سرحد چوں بھی لب جاندیاں نے، اے ویرا فیونیاں تے شیمپو تے صابن پاکستان دے ہر شہر چ لب دیاں نے۔ پر خدا واسطے ہاتھ جوڑاں گا کبھی بھی عید کے موقع پہ اپنی یتیم بانجی بھتیجی بیٹی کو نہ بھولنا، بہن کو نہ بھولنا، ہر شے لب جاندی جے پر انہاں منڈیاں چ عید لجان والا ویر نہیں لبدا، انہاں منڈیاں چ سیویاں لجان والا باپ نہیں لبدا۔ میں ترجمہ ج کرنا میں عرض کردہ لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جدیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے۔ اوے پترو پھپھیاں نو عید بھیجیا کر جویں حسین دی بہن زینب کربلا وچ بیٹھی سنیا جے امام زین العابدین ویکھدے پینے سیدہ نبی جیسا رو رہیاں نے خیمیاں وچ اپنے پتراں دی لاش رکھی ہوئی ہے تے پتر دے سامنے بھرا دے جوان بچیاں دیاں لاشاں میدان کربلا امام زین العابدین دیکھتے نے اور دیکھ کے آندے نے پپی روندی کیوں وے میرے پتر عابد میرا رونا کڑی دی کڑی تیرا رونا ساری عمران دائی ذرا جملہ سننے والا ہے بڑا درد والا جملہ ہے عرض کردہ دی وفادار بھتیجیا بولت صحیح یہ پھپھیوں کو ان کنالوں سے تولنے والوں یہ پھپھیوں کو چھوڑنے والوں ذرا سنیا جے امام زین العابدین کہندے نے پپی روندی کیوں میں اپنے بچیاں دی لاش سیڈ تے کر دیتی اور محمد دا لاشا سیڈ تے کیتا ہے جوان حسین دا پتر او دا لاشا گود وچ پھپھی رکھی ہے تے کی آندی ہے وفادار بھتیجیا بولت صحیح چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے
اج بھی میں کھان بیلے چ دساں اج بھی پھپھیاں روندیاں جے بھرا دے پتر دنیا تو چلے جان میں ویکھیا ماواں تو بہتا روندیاں نے میں درد نال جملہ کہن لگا تیرے گھروں نویں کنوں فلوٹر آون بہن نو نصیب نہیں آ دساں فون کریے رات دا 1 بجے ویر خیر بہن میں کھان بیلے چ بول رہا ویر اس ویلے 1 بجے رات کدی فون نہیں کیتا بہن جڑا ویر تیرے نال بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندی ہے ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جی ویر دا کفن میں لے کے آنا تو 5 گز نہ دیویں 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری میں ملا جیوندیاں نو تسی ملو جیوندیاں نو بہن جگ تے ایسا رشتہ جے جڑیاں مویاں ویراں دے بھی سوٹ لے کے آندیاں نے او تو جیوندیاں نو دین نہ جاویں بہنا مویاں نو لے کے میں کروڑ دا مالک ہواں بھائی جان کروڑ دے مالک ہون نا جی دوسری کروڑ دے مالک ہو کھان بیلے چ پارٹنرشپ کریے 3 کروڑ دا کاروبار کریے 1 کروڑ والا دوجے کروڑ والے نو کہے یار میری جتی پالش کر انہیں کہا میں نہیں کرنی برابر دے حصے دار ہیں اللہ دی قسم اٹھاتا ہوں یہ بہن بھی عجیب رشتہ ہے برا دے کر وچ حصے دار بھی ہیں برا دیاں جتیاں بھی پالش کر دین دی ہیں بھائی کے تسبیح بھی بند کر دیتی ہے بھائی جھڑک دے تو آنسو بہا کر چپ ہو جاتی ہے کبھی آگے بھی نہیں بولی یہ کتنے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم علماء کرام اگر اس طرح کا واز کرنے لگ پڑے تو یہ پاکستان میں یہ رشتوں کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا ہمیں آج رشتوں کی قدر نہیں رہی ہم صرف مطلب سے زندگی بسر کر رہے ہیں اگر کسی سے ہمیں مطلب ہے تو ہم اس کی عزت کرتے اگر نہیں ہے تو ہم کہتے جا جتھے مرضی جا اسی تیرے بنوں رہ لیں گے یہ نظام چل رہا ہے ہائے ہائے ایک کی سب میں کھڑے ہو کے محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ جدن پھر سس میں نہ مار دی ہے نا ادھر پھر تیاں آندیاں نے ہاں نی اماں ناصر مدنی سچا کہندا سی کی روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ کے باتیں سنا کرو دھیان سے بیٹھ جائے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے اللہ دی قسمیں کنے بیٹھے جے او جڑے ماں باپ نو لیدا کھانا دیندے اور میں جا کے شعر پڑھن لگا دوبارہ سنیا جے جڑے ٹینی سیٹ واٹر سیٹ سوپ سیٹ فرنی سیٹ ڈائننگ ٹیبل تے کھانا میلمنٹ سیٹ چینی دے سیٹ پتھر دے سیٹ رکھ کے بیگم تے بچیاں نہ کھاندے نے سورے نہ بہ کے ماں باپ نو کولی چ کالو ایک بوٹی پا کے منجی لاگے رکھ دیندے بیٹا توجہ کرے اج اللہ جاندا وے اس 4 پائی دے قریب ایک روٹی تے ایک بوٹی تے ایک آلو تے چھابی چ روٹی پونا بھی گندا جہا رکھیا ہوندا ہے تے ماں باپ نو فقیر بنانے والو جس دن تیری بیوی تیرے نال بہ کے اچھے برتناں چ کھائے ماں دا بازو پھڑ کے ٹیبل تے بٹھانا تے بیوی بچے دے سامنے ایک برکی توڑ کے ماں دے ہونٹاں نال لاونی بیوی بچے پوچھن خیر آکھیا جے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی سی بھکھیا رہ کے لوک پتر جاندی سی کتنے بچے ادھا کلو دودھ بھی فریج سے تو لگ نہیں رکھ سکتا کہ میری ماں دا جدو دل کرے چاہ بنا کے پی لے چلیا جی نے تیری کدے فیٹر نہیں سی ویلا ہون دیتا اج تینوں چاہ دے بھی وہ بوجھ لگتے
بیگم دے کمرے چ سیلنگ کرانا ہے، بیگم دے کمرے چ ٹیکسچر کرانا ہے، بیگم دے کمرے چ ماسٹر ملٹی فارم، بیگم دے کمرے چ نیوٹی فرنیچر، بیگم دے کمرے چ ٹیچ باتھ، بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی، بیگم دے کمرے چ ڈینگی سپرے کرانا ہے، بیگم دے کمرے چ کلین وچھانا ہے۔ ہائے کتے میرے کمرے نہ بھی کوئی شک نہ ہوئے، قسمیں جنہ قدماں چ جنت انہاں ماپیاں دے کمریاں چ جالے لگے نے۔ بتلا جتنے بیٹھے جے، اج جیڑی ماں نے پھٹے پرانے پا کے تینوں پالیا، تینوں سونے کپڑے پوائے، اج انہاں بابیاں دیاں چادراں دکھاؤ۔ میرے کہن تے ملتان جانا ہے تسی، میرے کہن تے چنگی نمبر 14 تے وول دی اچھی چادر لے کے، اچھی ماں دی چادر لے کے، اچھی باپ دی چادر لے کے تے سردی آن تو پہلا ماں تے باپ دے کندھیاں تے رکھنی۔ ماں کہے وے بیٹا ہے نہیں قیمتی چادر، وے ساڈی کیڑی عمر پاؤن والی۔ اماں جدوں میں بچپن چ نالیاں چ ہاتھ مار لینا سا تو ادو میری استری نہیں ٹوٹن دیتی، اج میں تیریاں استریاں کیویں ٹوٹن دیواں؟ نالیاں چ گاریاں چ ہاتھ مار لینا سا، ماں نے کدی سی نہیں کیتی سی، روز سوٹ بدل دی سی۔ میری بیگم ہے، میں سفر میں رہتا ہوں، مجھے روز تصویر سینڈ کرتی ہے میری بیٹی کے نئے کپڑے، روزانہ ایک نیا سوٹ، روزانہ۔ ابھی تک جب کی پیدا ہوئی ہے تو اس کی باری نہیں آئی دوسرا کوئی ڈالے، ایک روزانہ نیا سوٹ، اور مجھے پکچر سینڈ کرتی ہے۔ پیچھے میں نے دیکھا اور میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ ماں ہو کر کتنی یہ چاہ پورے کر رہی۔ اور کل وائس میسج میرے پاس محفوظ ہے، کہنے لگی اب میری زندگی تو ان بچوں کے نام ہے، ہم تو ان کے لیے جی رہے۔ اور اللہ کی قسم مجھے آنسو آ گئے کہ ان بچوں کو اگر یہ لفظ پتہ چل جائے تو یہ ساری زندگی ماں باپ کے لیے جینا شروع کر دیں۔ بچوں ہماری زندگی تو آپ کے لیے، ہم مکان سوچتے ہیں تو آپ کا، ہم پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کا، ہم گاڑی بناتے ہیں تو آپ کی، ہم دکان بچاتے ہیں تو آپ کی، تو تم کہتے ہو ماں باپ کرتے ہی کچھ نہیں ہمارے لیے۔ ہمارا تو کوئی لباس نہیں آپ سے اچھا ہوتا، بچوں کا ہی ہم کہتے ہیں ہم سے اچھا ہو۔ کتنے بیٹھے ہیں یہ بچوں کو پتہ ہی۔ ہٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندی اے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی اے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کھن والا کوئی لبدا نہیں، ماما کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں۔ یہ اگلا شعر میرے سے بھی نہیں پڑھا جانا، یہ سنیے، میں پڑھنے لگا ہوں، یہ مجبور ہوں خطابت میں، 25 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے۔ سنیے، آج تک نہ مکان مکمل ہے، نہ بھائیوں بہنوں کی شادیاں مکمل ہے، خود بچوں والا ہو گیا ہوں، مگر لوگ کہیں گے اتنا مشہور ہو کر بھی یہ 25 سالوں میں یہ سفر طے نہیں ہوا۔ ہاں جڑے کم باپ نے کرنے ہون وہ پترا نو کرنے پہ جان، اس منزل تے پہنچن لی عمر لگ جاندی۔ باپ جہاں چھوڑ کے جاتا ہے اس سے آگے چلنا اولاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے بچوں آج جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا۔ وہ مدنی صاحب آئے تھے خان بیلا، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو مکان بناتے 25 سال لگ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ میں نے یتیم خانہ بنایا ہی اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد یہاں کوئی رہے گا تو قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے تو اس لیے بنایا کہ لاوارث لوگ اس میں رہیں۔ تمہیں کیا پتہ ان ماں باپ کا کیا شان ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے بولیں، اپنی بیوی کو کہتا ہے سنیے، یہ ماں باپ تندرست لاکھ کے ہیں اور بیمار 1.25 لاکھ کے۔ تسی کہو گے لوکی مریا نو 1.25 لاکھ دا کہندے، ناصر مدنی بیمار ماں باپ نو 1.25 لاکھ دا کہہ رہے ہیں۔ ہاں تمہیں کہنا پڑے گا یو آر رائٹ۔ یہ میرے لفظ کے بعد تم کہو گے کہ مدنی صاحب بالکل آپ رائٹ پہ ہیں۔ کیسے میں دلیل دینے لگا ہوں، شاموں شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندہ،
جد گھر دا راکھا قبری ڈیرے لا لیندا بنا مطلب تو۔ یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، میں کبھی کبھی ان کی داڑیاں چوم لیتا ہوں، مجھے کئی دفعہ پوچھتے ہیں تم نے میری داڑھی کو چومی، میں اس لیے یہ بوڑھوں کی داڑیاں چومتا ہوں، یہ سفید بالوں کو ترس گیا ہوں، مگر میرا بابا قبر میں ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے یہ بوڑھوں کی شان ہے، بندہ رات دے 1 بجے بھی باہر ہوئے تو فکر نہیں ہوندی، بندہ ہندا میرا بابا گھر چ موجود ہے۔ یہ مفت کی راکھی ہیں آپ کی، اور تسی انہوں نے فضول سمجھ دے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے بولے، بیوی کہتی ہے ایک مشورہ دوں، تو کہتا جی بولیں۔ اس کا مطلب بیوی کا مشورہ لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ساڈے تے بیوی دا مشورہ لئیے تے ماں کہندی ہے بڑھی دیاں نمازاں پڑھدا ہے، بھرا کہندے نے رن مرید ہے، بھیناں کہندیاں بڑھی دے تھلے لگا ہے، رشتہ دار کہندے نے سوری اندیاں نمازاں پڑھدا ہے۔ ایتھے میں اج ایک ہور مسئلہ حل کر جاواں، آ جڑی نماز دی دعوت دیندے نا مولوی، میں اپنے رنگ چ دینا ہے۔ آ جڑے بندے کہندے نے فلانا بڑھی دیاں نمازاں پڑھدا ہے، کدی کسے بڑھی نے رکوع کیتا ہے؟ کدی سجدہ؟ اچھی بولو، کدی رکوع کیتا ہوئے؟ سارے ایک اہم نقطہ ہے، ذرا سن لیں، کبھی رکوع نہیں کیا، نہ سجدہ کیا ہے، نہ قیام کے ہاتھ باندھے، نہ سبحانک اللہ پڑھی، پھر لوگوں نے کیوں جملہ مشہور کیتا ہے؟ اج ناصر مدنی کو سمجھ لو کیوں مشہور کیتا ہے۔ فلانا فلانے دیاں نمازاں پڑھدا ہے، یہ دا مطلب کی ہے فلانا فلانے دی من کے چلدا ہے، یہ دا مطلب ہے خالی سجدے کرم دا نام نماز نہیں، جنہ چکر اللہ دی گل من کے زندگی نہ گزاریے یہ نماز ہوندی نہیں۔ جدیاں گلاں منیے لوکی آندے اودیاں، اچھی پڑھو 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 سارے بولو، جدیاں گلاں منیے لوکی آندے اودیاں نمازاں پڑھدا ہے۔ اوے آج آگئی سمجھ گل، اللہ کی نماز بھی وہ پڑھتا ہے جو اس کی باتیں مانتا ہے۔ اونچی بولے، جو اس کی اہی نماز پڑھ کے جھوٹ ماری انہیں، نماز پڑھ کے دودھ چ پانی پائی انہیں۔ میں ایک نمازی نو کہا بھی تو نمازاں بھی پڑھنا دودھ چ پانی پانا، آندا نماز اپنی جگہ تے دودھ اپنی جگہ، تینوں کی لگے؟ دیکھو نمازاں بھی پڑھی ہوندے نے، ریفری بھی لائی ہوندے، آ ایمان گواؤندے نے، ٹرالی گنے دی لنگھ دی ہوندی نا، تے کئی بندے ماں پیو دے نال ترے جاندے گنا کھچ لیندے تے ماں پیو نے کدی ڈکیا ہی نہیں، وہ گنا کھچ کے کہیے نا بھی گنا کھچے، لے میں کڑا پا ٹالیا گنا ہی ہے نا، وہ چوری لکھ دی ہوے چوری کک دی چوری، تے کئی وہ گنے کھچ کھچ کے باندراں واگوں تھلے سٹی ہوندے، تھلے باندر چگی ہوندے۔ وہ بولو، یہ بندروں کا کام ہے کسی سے چیز چھیننا۔ تسی جاؤ پہاڑی علاقے چ باندر تہاڈے ہتھوں شے کھو کے لے جان، اچھی بولو ہو لے جاندے نے کہ نہیں لے جاندے؟ نہیں تجربہ کریا جے اوتھے ہتھوں لے جاندے، موبائل کھو کے لے جاندے، جیڑی شے ہتھ ہوے باندر، اچھی بولو، جیڑا ایتھوں ٹرالی چوں گنا کھچے او کی ہے؟ ہن ٹھلے پی گئے۔ اینے بیٹھے جو کلمہ پڑھ کے دسو سارے، ٹرالی دا رسہ ٹھلا ہو گیا، ٹرالی الٹ گئی، کتنی دیر ٹریفک جام رہی، جنہیں لوگوں نے دکھ پہنچیا ہو ایک گنا کھچن والے نو قیامت نو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ گنا جو ہے نا اس سے نکالا تھا تو رسہ جو ہے نا ڈھیلا پڑ گیا، اور پھر ٹرالی ایک طرف جناب جی لٹک گئے، اور گنے جدو الٹے ٹرالی جناب جی اپنا وزن نہ برداشت رکھ سکی برابر، اور جناب وہ الٹ گئی، پھر پیچھے ٹریفک دی لائن لگ گئی۔ اگر ایک ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی اس میں مریض کی جان چلے گی، وہ قتل کا جواب بھی اس کو دینا پڑے گا جنہیں وہ گنا کھچیا ہوئے گا۔ مگر اسی سمجھ دی کچھ نہیں۔ میں نے پولیس کو خطاب کیا تو میں نے ڈی آئی جی صاحب سے پوچھا، ججوں کو خطاب کرتا ہوں، وکیلوں کو کرتا ہوں، جیلوں میں کرتا ہوں، تو میں نے اس سے پوچھ لیا حضرت کہ یہ چوری کیا دفعہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا یہ چوری کی دفعہ اس طرح کی ہے کہ اگر 1 روپیہ چوری کیا تو دفعہ یہی لگنی، اگر 1 کروڑ سن لو، لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، جناب اعلیٰ ارب 10 ارب، خرب 10 خرب، جناب اعلیٰ نیلم پدم سیکھم 10 سیکھم، گنتیاں مک جن، جنی مرضی وڈی چوری کرو، چوری لاکھ دی ہے، چوری ککھ دی ہے، چوری اچھی بولو، ٹھلے پی گئے سارے۔ کئی وچ بیٹھے نے انج دی چوری کردے نے بڑی، کوئی 1000 دا پان لین جان نا تو 1100 واپس دے دے، یہ 100 تے مان گوا لیندے۔
انہوں واپس نہیں دیں دے. بولو اس طرح ہی ہے. اور کئی اس سے بھی آگے ہیں. تو جمعہ پڑھ کے نکلن گے تو 1000 دا نوٹ پیا اتنے پیر رکھ لیں. تینوں کہ میرا پیر سو گیا. یعنی پتہ ایمان سو گیا ہے. تو ایمان سوندا ہے کہ نہیں سوندا؟ 1000 دے نوٹ تے ایمان گوا جاندے. اور تسی 1000 دا کیا ہے میں تانوں وکھانا ہے. توجہ میرے ور رکھیا جے. 1000 دا نوٹ تے بڑی دور دی گل ہے. لوگ اللہ دی قسمیں ان 10 روپیاں تے ایمان گواوندا ہے. یہ ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے بھئی. اپنا ایمان بنائے. اچھا 100 دا جائز کیش کسے دے موبائل چ آ جائے نا تے بندہ فون کرے نا کہ یار تیرے موبائل چ میرا لوڈ آ گیا ہے. تے اگوں کہندے نے تینوں کیا سی کرا. بولو بھائی ایمان سے بولیں. 100 روپے ایمان کی کوئی قیمت ہے؟ اس میں 94 آئے ہوں گے 95 آئے ہوں گے. بولو کٹوتی بھی ہوتی ہے نا. تو 90 94 تے لوکی ایمان گوا جاندے. چلیا تو تے اپنے مسلمان بھرا نوں کہے تیرا 100 آیا میں 200 کلن لی تیار ہاں. کیونکہ نبی کریم نے فرمایا مسلمان ہو جدی زبان تے ہاتھ تو دوسرے مسلمان نوں نقصان نہ پہنچے. تے ساڈے تے کنے بیٹھے نے. میں تھوڑی تہاڈی مرمت بھی کر لا نا تاکہ تسی یہ نہ آکھو کہ مولوی سانو جنت ہی ونڈ کے چلے گیا ہے. میں تھوڑی تہاڈی مرمت بھی کراں کہ پھینٹی بھی پینی. ہاں جنت کی طلب مت کر کے تجھے جنت مل جائے. کوئی ایسا عمل کر کے جنت خود تیری طالب ہو جائے. جنت تجھے ڈھونڈتی پھرے. تے جنت تے تیری گلی چ رلن دئی ہے. اے آنڈے ویچن والا بندہ تیری جنت ہے. بچہ آنڈے ویچ رہا ہے تو اپنے کمبل چوں نکل. تیرے بچے دا پیر کمبل چوں باہر نکلیا تو تے کمبل دینا ہے کہ میرے بچے نو سردی نہ لگ جائے. اے آنڈے ویچن والے بچے نو پوچھ پتر تیرے آنڈے کنے رہ گئے؟ کہندا جی میرے آنڈے 10 رہ گئے نے. میں انہوں بلا. انہوں کہ بچے کنے دا ہے؟ 25 روپے دا ہے. لاؤ یہ 250 روپیہ آپ کے انڈوں کا ہے. اور ان 50 ود بھی نہ دے. دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اس کو بھیک مانگنے کی عادت بھی نہ پڑے. جتنی اس کی قیمت ہے اتنے اس کو پیسے دے کر اس کو بولو کہ جاؤ میرے بچے ٹوٹے بھی میں نے تم سے لے لیے. ساڈے مسلمان اتنے بے نبی سن لو نابیلا احساس ہو چکے ہیں بے مروت ہو چکے ہیں کہ اس بچے کو بولتے ہیں یہ ٹوٹا انڈا ہے. یہ 5 دا نہیں 15 دا لا 10 دا لا. یہ ہے ہمارا. اور ادھر برانڈ کے کپڑے لینے جائیں تو وہ دروازہ خود بخود کھلے تو ادھر ہم بولتے ہی نہیں. وہ 10,000 دی چھری پھیردا ہے. ایتھے آنڈے والے کو 10 کٹا کے چلیا. تینوں کی لبنا؟ بیگم نو 2500 دا پیزا کھوا لینا. غریب نہ 10 روپے دی بحث کر رہے ہیں. وہ کوٹھیاں والے نہ بحث کر. وہ جی جہے شو روم بڑے بنا کے بیٹھے انہاں نہ بحث کر. انہاں تینوں چھل کے تے کلینڈ کروزراں لے لیاں. آنڈے والے نہ بحث کی کرنا ہے جن نے آنڈے ویچ کے کوٹھی نہیں بنانی. صرف اپنے مجبور باپ دی دوائی لے کے آنی. اپنی بیوہ ماں دا بازو بننا ہے. اپنے یتیم بھائی دی فیس ادا کرنی. اللہ کی قسم ہے یہ مجبوروں سے لے لیا کر. یہ جو فروٹ والے بیٹھے ہوتے ہیں نا رات کو جو تھوڑا سا بچاؤ تو ویسے ہی جا کر ضرورت بھی نہ ہو تو کہو بھئی یہ کتنے کے رہ گئے انڈے, کتنے کے رہ گئے یہ کیلے, کتنے رہ گئے انگور, یہ امرود کتنے کے رہ گئے. وہ کہے جی یہ 300 دے رہ گئے نے. لے بھئی یہ 300 روپیہ اے مینوں شاپر چ پا دے. لیا کے پاویں محلے چ کسے بیوہ عورت نوں دے دے مگر او دا بھلا کر دے کہ سویرے وہ 300 لے کے منڈی چلے جائے تاکہ سویرے 500 دا سودا لیا کے 600 کما کے تیری نجات دا ذریعہ بن جائے. یہ چیزیں تو ہم نے چھوڑ دی ہیں. ایمان سے بولیں جب وہ بچے سے آپ نے انڈے لیے, اچھا بچے تیرے آنڈے کنے بجے وکدے نے؟ کہنا جی کدی 11 وج جاندے نے, کدی 12 وج جاندے, کدی 10 وج جاندے نے. تے تو آنڈے لے کے 9 بجے انہوں کہہ بیٹا جا کے سو. اللہ کی قسم ہے تیرے خریدنے سے 2 گھنٹے بچہ سو گیا. اللہ تجھے ہزاروں سال قبر کا سونا سکون مند بنا دے گا. تم نے بچے کو صرف 2 گھنٹے سکون سے سونے کے لیے انڈے خرید لیے. بھئی یہ چھوٹا سا عمل ہے نا. بولو یہ جنت تو تیری رستے میں پھر رہی. یہ ہے جنت. مگر ہماری جنت کیا ہے؟ مسجد کلین 6 لاکھ دا وشا دیتا ہے, اتنے نماز پڑھنے والے کو چنگی جتی بھی نصیب ہوئی. یہ کلین بچھانے سے نمازی کے حالات نہیں بدلیں گے. یہ کلین کی بجائے وہ صفاں دے تیلے وشالو جڑے ہے جناب جی یہ صفاں بناؤندے نے نا, بولو دب دیاں وہ وشالو
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ رکھو مسجد 'ਚ, جدی جراب چ سمیل آئے انہوں پیار نہ کہو یہ ایک جوڑا آپ لے جائیں اور ایک دن وہ ڈالنا ایک دن وہ ڈالنا، اس میں سمیل بھی نہیں آئے گی اور وہ بھلا بھی ہو جائے گا۔ جڑے نمازی کو پرانی چادر ویکھو پچھلے سال دی چادر لیا کے رکھو، انہوں کہو لو جی ایک تانوں ساڈے لو گفٹ ہے، فرض نماز مسجد چ لے آندی اس واسطے سی سجے نو کھبے دی خبر ہو جائے، کھبے نو سجے دی خبر ہو جائے، باقی تے ہر جگہ تے نماز پڑھ سکدا ہے، صرف فرض مسجد چ لے آندی سی کہ نمازی نو اپنے امام دی خبر ہو جائے، امام نو اپنے مقتدی دی خبر ہو جائے۔ مگر ہمارے نمازیوں کو کس کی خبر ہے؟ ساڈے نمازی پیچھے جناب جیکٹ پائی ہوندی ہے، میرے لگا کوٹ قیمتی حضرت صاحب اے کوٹ پا کے 2 رکعت نماز جناب اللہ دی تے پیچھے اس امام دے میرا کوٹ 10,000 دا مولوی دی لنڈے دی کوٹی، اللہ اکبر کرو ہاں انج دی نیت۔ جس امام کے پیچھے تم نے نماز پڑھی تمہیں تو پیشوا امام نظر نہیں آیا، تمہیں دائیں بائیں کیسا نظر آئے گا؟ ہاں تمہیں تو اپنا امام نظر نہیں آیا۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں آتی۔ اسی نکے نکے ہوندے جہاز بناؤنے سا، ہن تو خیر کئی ملکاں دیاں کرسیاں تے بھی جہاز بیٹھے نے نا، بولو ہاں جی توجہ، وہ نکے نکے ہوندے کاغذ دے جہاز بنانے سا، اچھی بولو کاغذ دے تے انج کر کے ڈونے ہونے سا، اور اتنے کوئی جا کے ڈگ پہندا ہوندا سی، انج ہی ہے نا، وہ دے اتنے کدی کوئی بیٹھا نہیں سی، انہوں پتہ ہے کاغذ دے ڈگ جانا۔ کشتی بھی بنانے ہونے سا کاغذ دی، انہوں پانی چ رکھنا، خوش ہونا، جے نہر چ سٹنی تے نال نال ترنا کہ میری کشتی ترن دئی، وہ کاغذ جدو پھٹ جانا یا گلا ہو جانا پھر کشتی الٹ جانی، کشتی چ کدی بیٹھے نہیں سا۔ بچے نو بھی پتہ ہوندا سی یہ بیٹھیا میں ڈب جاؤں گا کیونکہ کاغذ اس قابل نہیں کہ میرا وزن برداشت کر کے اگے لے جائے۔ بھائی جس کا کاغذ سے بنائی ہوئی کشتی اس کو دریا سے پار نہیں لگا سکتی، مجھے بتاؤ یہ بنوٹی تمہارا ایمان تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے؟ بچوں سے سیکھ لو، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، اللہ کہتا اس کا گناہ بھی نہ لکھو اس کی نیکی بھی نہ لکھو۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا یہ جنتی ہوتا ہے، اچھی بولو یہ جنتی ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے۔ ہن ایتھے بھی ایک نکتہ سن لو، اے بچیاں نو فرشتہ کہندے نے، توجہ بھائی بیٹا توجہ میرا چان ادھر میری گل نہ، میرا چان جدو تینوں کال آئی ہوئے ادو کسی نے گل کرنا، وہ تے کمبل چ بھی کہنا آہستہ بولی پاپا سن لیں گے، ایتھے ہن تو کنا نہ گلاں لگا، چھوڑ دے میرا بچہ توجہ کر میرا چان میری مان، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ ناصر مدنی بڑا کڑوا ہے اس مسئلے چ، مسجد چ گل نہیں کسی نو کرن دیندا کسی نال، میرا دھیان ہوندا ہے بھائی جب تم اپنے دوست کے ساتھ بات کرے تو تم ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے، تو میں تو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، میں تجھے کیوں ڈسٹرب کروں گا یا تم مجھے کیوں ڈسٹرب کرو؟ یہ آخری باتیں ہیں ذرا سن لیں جو میں کہنے لگا ہوں، اینو پلے بننا ہے، اینے بیٹھے اے بچہ فرشتہ ہے نا، توجہ بچہ کیا ہے کہندے نے کہ نہیں، اچھی بولو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تو نہیں ہے فرشتہ، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے پاک ہوتے ہیں، یہ بچے بھی پاک نے۔ ہون ساڈیاں ماواں ویکھ لو، پہلیاں ماواں 20 پوتڑے بناؤندیاں سی، وہ کپڑیاں دے بچہ پیدا ہونا تے ٹاکیاں بنا لینیاں، جنی دفعہ انہیں پوٹی پیشاب کرنا ماں نے انی دفعہ ہی دھونا۔ تہاڈا کی نام سی پورا؟ اچھا وہ ساتھی دا اے نام کی مسجد دی انتظامیہ مسجد کی ساجد بھائی، ساجد بھائی ماشاءاللہ، یہ ان سے پوچھ لیں کہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اب بچے کو فرشتہ، توجہ کر ہے پتر توجہ کر، چھیٹی موبائل بھی جیب چ پا تے گفتگو سنتے آنا، فرشتہ ہوتا ہے یہ بچہ، ہے بشر ہے، اس کو فرشتہ کو بولا ہے کہ اس بچے میں پاکیزگی ہے، ابھی یہ گناہ نہیں کرتا، طہارت ہے۔ اب اس کی ماں نے 20 پوتڑے بنا کے تے 20 دفعہ بدلے نے، اینو پوٹی چ نہیں رہن دیتا، اینو پیشاب چ نہیں،
کیوں جی ماں نے انج کیتا ہے؟ پر 2021 ماڈل جڑیاں ماواں ہیں بچے کیوں نہیں عزت کرتے؟ یہ بچے نو 18 گھنٹے پیمپر لا کے پوٹی چ رکھ دیاں نے گند چ. ہاں جی بولو. 16 گھنٹے 12 گھنٹے پیمپر لا کے رکھ دیاں تے پھر بچے نے بھی تے عزت اونجی کرنی. جدوں ماواں سانو اسی نکے ہوندے ساں، سنو سارے نکے ہوندے سی نا تسی بھی، تے ساڈی ماں نے یا اسی محلے چ کئیاں ماواں نو ویکھنا انہیں بال نو کٹن لگنا نا، بالاں کو بدتمیزی وے اجے تے میرے نواں چ تیرا گوں نہیں مکا وے مر جے میں تیرے گوں موتر دھوتے تو مینوں انج کرنا ہے؟ تے بچیاں اکھاں چکا لینیاں کہ آکھیا ہاں میری ماں نے میرے گوں موتر دھوتے، تے بچے سر چکا لیندے سی. تے ہن بچے کیویں سر چکاؤن؟ 20 گھنٹے بچہ گوں چ رہندا ماں نو کوئی پتہ ہی نہیں ہوندا. بولو انج ہے کہ نہیں ہے دسو؟ ہاں جی پیمپر بھائی وکدا، پیمپر تے بھائی اگلیاں نے تھوک دے حساب نال ایڈوانس گھر چ رکھے نے، مکن دیندیاں ہی نہیں. میں ایک تانوں اور لفظ دسن لگا، اج دیاں ماواں دی عزت کیوں نہیں کہ اج دیاں ماواں اپنے بچیاں نو پیمپر لان واسطے بھی نکرانیاں رکھیاں. تو پھر بچے کے دل میں انس کیسے پڑے، محبت کیسے پڑے؟ اب میں آپ کو ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، سن لیں. ایک علاقے کے آدمی نے مجھے فون کیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے. میں نے کہا چلو. اس نے کوئی گناہ بتایا اپنا، تو کہتا میں نے اپنے مالک کی وائف کو کہا کہ آپ کا بیٹا اپنی بہن سے خراب ہے. تو اس نے تھپڑ مارا مجھے. لاکہ نہیں میں بتاتا، ایز اے نصیحت آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ سوچ لیں کہ دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے. تو کہتی تم جھوٹ بولتے. اس نے کہا میں دکھاؤں گا. اس نے دکھایا، وہ سچا نکلا. تو ماں نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ تمہاری سسٹر ہے؟ تو کہتا مجھے اپنے باپ کا نہیں پتہ تو مجھے اس کا کیا پتہ ہے. یہ دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے. اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش آج کی مائیں اپنے بچوں کو تربیت دیتی، اپنی گود میں بٹھا کر. 3 سال کا بچہ ہے تو ہاسٹل میں چھوڑ آتی ہیں. بتائیں کس میں چھوڑ آتی ہیں؟ 3 سال کا بچہ ہاسٹل میں چھوڑ آتی ہیں، وہاں ہی پڑھے تو وہاں ہی رہے. اب بتائیں جو ہاسٹل میں 4 سال کا بچہ رہے گا اس کو ماں کا پیار نہیں ملے گا، ماں کی تربیت نہیں ملے گی، وہ کبھی ماں کے آگے آنکھ جھکائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا ہیں بہت چھوٹی، مگر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بتوں سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے مشورہ دو. اب بولو اب وعدہ کریں بیوی مشورہ دے تو کوئی میں نہ ایتھوں گل چلی سی نا. میری عادت ہے میں جتھوں مرضی گل کراں میں لے کے اتھے آنا تاکہ میں لوگوں کو سمجھاواں، واقعہ دے اندر جان پانا ہے تاکہ لوگوں کو واقعہ بھی اگر سناواں تو کتنیاں برائیاں دساں کہ تہاڈے اندر کی نے تے او اللہ والے لوگوں دی زندگی کیسی سی. اچھا بھی جے بہو کو مشورہ لینا، بیوی کو مشورہ لینا کوئی غیرت دا مسئلہ ہوندا تو مکے دے سردار عبد المطلب کدی اپنی نوح نو کہندے آمنا 10 اس بچے محمد دا نام کی رکھیے. کہیں مشورہ لینا سی؟ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بیوی سے مشورہ کر لیں گے. ہن کئی بندے لے ہن مولوی سانو بڑیاں او چلے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم بیوی سے مشورہ کریں گے انشاءاللہ. چکو جنہ دی نہیں وہ بھی کرو. بابر چک یار ہاتھ چکو اللہ اور دے سکتا ہے. بابر چک یار چک سارے ہاتھ چکو یار اللہ دین تے قادر ہے. جلدی کر جلدی ہاتھ چکو سارے. قاری صاحب آپ بتائیں اللہ قادر نہیں ہے؟ اونچی بولے اللہ قادر ہے نا. بھئی تم کیوں ڈرتے ہو کہ میں نے بڑھاپے میں شادی نہیں کرنی؟ اللہ دینے پہ آئے تو 120 سال کی عمر میں زکریا کو دیتا جو آہستہ مانگتا ہے.
اللہ تو قادر ہے۔ اچھا ایک مائی سہرا تھی، یہ بابر نے ہاتھ نہیں نے جیسے کھڑے کیے، ایک مائی سہرا تھی تو اماں جان کہتی ہے فسکت وجہ، اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا تو کہا وے جبریل بالی شیخا ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہن پتراں دے کیڑے ویلے؟ کہندے بی بی اللہ دے کماں تے تجب نہیں کریدا، او تو تے عورت جم سکدی ہے تے نال تیرا خامد بھی زندہ ہے، اللہ دین تے آوے، مریم منگدی نہیں کواری نو دتی ہوندا ہے۔ ہن تویزاں والے دا کی بنے گا؟ ڈاکٹراں دا کی بنے گا؟ جڑے ڈاکٹر تے کی ماندے نے آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہونا، چلیا تیریاں رپورٹاں میں پانجنہ ہیڈ دے ہوتے دریا برد کر دواں، دریائے سندھ چروڑاں، میں تینوں ویکھاں یا قرآن ویکھاں، مریم منگدی نہیں، وہ کواری نو دتی ہوندا ہے۔ اسی اتنے جوڑیاں نو نامید کریے نے آپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا، وہ طلاق دے کے نویں کرن لگ پیندا ہے بے ہدایتیں نہ ہون، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، سبھی کہو آمین، اونچی بولیں سبھی کہیں آمین۔ اللہ جن جن کے پاس تیری توحید نہیں ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ جن کے پاس عقیدہ کمزور ہے ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ذوق الطالب والمطلوب، لینے والا بھی ضعیف ہے، دینے والا بھی ضعیف ہے، اور یہ کیسا عقیدہ بنا لیا ہے، انسان انسانوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم آرام فرما تھے تو اس طرح لیٹے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے حضور کی تلوار پکڑ کے کہا قم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب حضور کی آنکھ کھلی نا تو وہ تلوار لے کر کھڑا تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے محمد آج تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو حضور نے کیا کہا؟ ساڑھے ورگاں دا بی پی لو ہوندے مگر میرے نبی دی مثل اللہ نے کائنات چ پیدا ہی نہیں کیتا۔ حضور بے مثال تھے، فرمایا فقل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی، جن جن کے لیے کافی ہے وہ بولے، باقی چپ رہے، میں دیکھنا ہے کافی کن کے لیے ہے۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، ذرا تھوڑی جی آواز ہور چکو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو اب اس کے دل میں اللہ نے خوف ڈال دیا، وہ تلوار نیچے گر گئی تو مصطفیٰ نے پکڑ کر کہا اب میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں رحم کرنے والوں میں پاؤں گا۔ تے ساڈے ورگے دے ہاتھ تلوار ہوندیاں دا تینوں نانی یاد کراواں گا۔ میرے نبی نے تلوار نیچے کر لی، کیوں؟ او دی ایک کلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ میرے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ لیا؟ اچھا میں یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں، ذرا سنیں بیٹا توجہ، جتنے بیٹھے ہیں ادھر میرا چان، ادھر میری مان، میرا چان، لو یو لو یو۔